علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سیلز، ادھار اور ریکوری کے معاملات یہ تینوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ سیلز سے وابستہ لوگ ان معاملات کو بخوبی سمجھتے ہوں گے۔ 2015 میں ناقص پالیسیوں اور مس مینجمنٹ کی وجہ سے میں نے بہت سارا پیسہ مارکیٹ میں پھنسا دیا تھا۔ اس پیسے کو نکالتے ہوئے جو واقعات میرے ساتھ پیش آئے وہ آپ کے سامنے رکھتا رہتا ہوں، تاکہ وہ غلطیاں جو میں نے کی وہ آپ نہ کریں، ان غلطیوں کی وجہ سے جو نقصانات میں نے اٹھائے وہ آپ نہ اٹھائیں۔ تو بہت سارے لوگوں کی طرح ایک کیسر بھائی جو کہ فرضی نام ہے، ان سے میں نے پیسے لینے تھے اور وہ دے نہیں رہے تھے۔ کسی کام کے سلسلے میں ان کے علاقے میں جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے سوچا کیسر بھائی کو ملتا چلوں۔ ان کے ڈیرے پہ گیا تو وہاں پہ 2-3 لوگ پہلے سے موجود تھے اور گرما گرم بحث چل رہی تھی۔ میں نے کیسر بھائی سے پوچھا خیریت ہے کیسر بھائی؟ تو انہوں نے کہا اس سال میری فصل اچھی نہیں ہوئی، تو جس کی وجہ سے میں لوگوں کو پیسے نہیں دے پایا، تو یہ جو لوگ ہیں یہ مجھ سے پیسے کا مطالبہ کریں، میں نے ان کے پیسے دینے۔ تو میں ان کو بتا رہا ہوں کہ میری بھینس جو ہے اس کو میں بیچنا چاہ رہا ہوں، اس کا ریٹ مناسب نہیں لگ رہا، جیسے ہی یہ بھینس بکتی ہے میں ان کو پیسے دے دوں گا۔ تو میں نے کہا آپ یہ بھینس کتنے میں بیچنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی 1,10,000 روپے میں نے مانگے، لیکن بیوپاری نے اس کا ریٹ 95,000 روپے لگایا، جو میرے خیال میں کم ہے۔ میں نے کہا کیسر بھائی ناراض نہ ہو تو ایک بات کہوں؟ انہوں نے کہا جی۔ میں نے کہا اگر یہ بھینس میں رکھ لوں تو؟ انہوں نے کہا جی اگر آپ رکھیں گے تو آپ ریکوری میں رکھیں گے، یعنی جو میں نے آپ کے پیسے دینے آپ ان پیسوں میں رکھیں گے۔ میرا معاملہ جوں کا تو رہے گا، میں نے باقی لوگوں کے بھی پیسے دینے، تو میں زیادہ پریشانی کا شکار ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا جی آپ ایسا کریں کہ کچھ پیسے جو ہیں وہ مجھے کٹوا دیں اور کچھ پیسے میں آپ کو کیش دے دیتا ہوں، کچھ میرا معاملات بھی سیدھے ہو جائیں گے، کچھ آپ کے بھی سیدھے ہو جائیں گے۔ تو اس نے کہا جی یہ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا میں آپ کو کتنا کیش دے دوں؟ انہوں نے کہا جی 50,000 روپے آپ اپنے کاٹ لیں، باقی پیسے میں آپ کو فصل پہ دوں گا، تو 60,000 روپے آپ مجھے نقد دے دیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے 60,000 روپیہ اس کو دیا، اس نے اپنے وہ جو لوگ باقی آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ لین دین شروع کر دیا۔ میں نے اپنے ڈرائیور کو کہا کہ آپ بھینس کو گھر لے جانے کے لیے کسی گاڑی کا بندوبست کریں۔ اس نے لوڈر رکشہ ایک جاننے والے کا منگوایا اور اس کے اوپر لوڈنگ کروا دی۔ بھینس کو اور اس کا جو بچہ تھا اس کو ہم نے لوڈر رکشے پہ لوڈ کر دیا۔ ڈرائیور کو پتہ سمجھایا اور واپسی کے لیے گاڑی میں بیٹھنے لگے تو میں نے دیکھا کہ کیسر بھائی کا جو بیٹا ہے 12-13 سال کا وہ کھڑا ہے اور کافی اداس ہے۔ میں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کے بالوں کو ایسے، میں نے کہا بیٹے کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کچھ نہیں چاچو۔ تو کیسر بھائی کہنے لگے ایکچولی اس بھینس کو چارہ وغیرہ یہی بچہ ڈالتا ہے، تو آج بھینس جا رہی ہے تو یہ اداس ہے، لیکن یہ کاروبار کے حصہ ہے، تو میں اس کو سمجھا دوں گا، آپ پریشان نہ ہوں، آپ پلیز جائیے۔ میں گاڑی میں بیٹھا گھر آ گیا۔ میں نے گھر آ کے امی جی کو بتایا کہ میں نے ایسے ایسے پیسے لینے تھے ایک شخص سے، تو 50,000 روپے ریکوری میں لی اور میں اس کی جو ہے نا بھینس لے کے آ گیا۔ 60,000 میں نے اس کو ادا کر دیا۔ تو امی نے کہا ٹھیک ہے جانوروں والے حصے میں اس کو بندوا لے، لیکن ذرا روکھے سے انداز میں کہا۔ مجھے نا تھوڑا سا فیل ہوا کہ امی کو میری یہ بات جو ہے نا شاید پسند نہیں آئی، یا پھر ان کو بحث پسند نہیں آئی۔ خیر شام ہوئی، کھانا وغیرہ کھایا، سو گئے۔ رات کو 2-2:30 کا ٹائم ہوگا، میرا تھوڑا دروازہ نوک ہوا، باہر نکلا تو امی جی تھی، کافی پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے کہا خیریت ہے امی جی کیا ہوا؟ تو کہنے لگی وہ جانوروں والے حصے میں آئے۔ میں ان کے ساتھ وہاں پہ گیا تو دیکھا وہ جو بھینس رات کو لے کے آئے تھے اس کا جو کٹا تھا وہ مرا پڑا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا جی پتہ نہیں، مجھے تو خود نہیں پتہ، میں تو ایسے ہی، میری تو عادت ہے کہ رات کو جب بھی میری آنکھ کھلتی ہے تو میں جانوروں کو ایسے نظر مار لیتی ہوں، میں آئی ہوں تو یہ مرا پڑا تھا۔ میں نے ایک کسائی تھا اس کو فون کیا، میں نے کہا یار آئیں ذرا، پڑوسی تھا وہ آیا، میں نے کہا یار اس کو دیکھیں کیا ہوا ہے۔ اس نے دیکھا اور اس نے کہا جی ایک بیماری آئی ہوئی ہے، چوڑے مار اس کو کہتے ہیں، تو اس سے آنن فانن جو ہے وہ بچھڑے کٹڑے یا جانور بکرے وغیرہ یہ مر جاتے ہیں، تو یہ مجھے چوڑے مار بیماری لگتی ہے۔ میں بڑا نا اداس سا ہو گیا، غمگین سا ہو گیا۔ میں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے، تو صبح اس کو میں نے کہا کہیں لے جا کے جو ہے نا وہ دفنا دیں گے۔ مجھے اداس اور غمگین دیکھ کے میری والدہ نے مجھے ایک بات کی پنجابی میں، گھر میں پنجابی بولی جاتی ہے، تو اس نے کہا پتر کسے دا قلعہ سنجا کر کے تو راضی کی میں رہ سکنا ہے۔ مطلب
کسی کا جو قلعہ ہے جہاں پہ جانور باندھتے کھونٹا، کسی کا کھونٹا خالی کر کے آپ کیسے خوش رہ سکتے ہو؟ تو یہ بات جو ہے نا میرے دل کو بڑی لگی، بڑی محسوس ہوئی۔ میں ساری رات سو نہیں سکا اور میرے ذہن میں بار بار وہ 12-13 سال کا بچہ جو ہے نا، اس کی اداس نظریں گھوم رہی تھی۔ مجھے نا اپنے آپ پہ بڑا افسوس بھی ہو رہا تھا اور کبھی کبھی میں گلٹی بھی فیل کر رہا تھا۔ پھر میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا یار اگر میں نہ خریدتا تو یہ بھینس تو اس نے کسی نہ کسی کو بیچ ہی دینی تھی، کیونکہ اس کی مجبوریاں تھی، اس نے بیچنی ہی بیچنی تھی۔ تو میں نے اگر خرید لی تو کیا برا کیا، لیکن پھر ساتھ ہی امی کا فکرہ یاد آ جاتا تھا، تو پھر میں جو ہے نا وہ کافی غمگین اور اداس ہو جاتا تھا۔ قصہ مختصر یوں، یہ واقعہ آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں بہت سارے ایسے موڑ یا واقعات یا کچھ ایسے لمحے آ جاتے ہیں جب آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے۔ لیکن ایک چیز جو میں نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی لین دین کے معاملے میں کسی کے جانور یا کسی کے اثاثے نہ خریدنے ہیں اور نہ ہی اس کو مجبور کرنا ہے کہ ان کو بیچ کے میری رقم ادا کرو۔ یہ بات میں نے اس رات سیکھی جب ساری رات میں سو نہیں پایا۔ اس بات کو میں نے اتنی مضبوطی کے ساتھ باندھا اپنے پلے کے ساتھ کہ بہت سارے واقعات یا ٹائم ایسے آئے کہ جب مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ میں نے پیسے چھوڑ دینے ہیں یا ریکوری میں کسی کا جانور، کسی کی بائیک، کسی کی گاڑی، کسی کی زمین، کسی کا زیور لے لینا ہے۔ اور یقین کریں میں نے پیسوں کو ضائع کر دینا، چھوڑ دینا ہی مناسب سمجھا، لیکن کبھی بھی اس کے بعد میں نے کسی کا اثاثہ بیچ کے اس سے پیسے لینے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ وہ بھینس جو میں لے کے آیا تھا وہ لینی مجھے معاف فرمائے۔ مجھے نہیں پتا میں نے غلط کیا یا صحیح کیا۔ اپنے پیسے لینے کے لیے وہ بھینس اس وقت جب کہ وہ بیچ رہا تھا اس کو کسی اور کو، وہ لے لینا ٹھیک تھا یا نہیں ٹھیک تھا؟ لیکن اس رات کے ایک درد نے اور میری والدہ کے اس ایک جملے نے مجھے یہ سکھا دیا زندگی بھر کے لیے کہ کبھی بھی کسی کے اثاثے قرض کے لین دین میں مت کھولنا، مت لینا، مت بکوانا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ ایک بوجھ ہے جو ساری زندگی شاید آپ کے سینے پہ رہ سکتا ہے۔ میں نے بعد میں اس بندے کو کمپنسیٹ کیا ہو، اس بندے سے معذرت کی ہو، اس کو اور جانور لے کے دیا ہو، کچھ بھی لے کے دیا ہو، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن ایک مرتبہ میں اس سے جانور لے آیا۔ وہ جانور لے کے آنا میں سمجھتا ہوں کہ میرے دل پہ ایک بوجھ ہے۔ آپ اپنے دل پہ ایسا بوجھ کبھی مت سوار کیجئے گا، ساری زندگی کا ایک پچھتاوا لے کے مت پھریے گا۔ سیلز میں جائیں، مارکیٹنگ میں جائیں، ریکوری آپ کو کرنی ہے، لیکن ریکوری سہولت اور آسانی کے ساتھ کرنی ہے۔ پہلے سوچ لیجئے، قرض دینے سے پہلے سوچ لیجئے، ادھار دینے سے پہلے سوچ لیجئے کہ اس بندے کے ساتھ جو ہم لین دین کر رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں، کیا یہ پیسے دینے کی سکت بھی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے؟ اور اگر یہ پیسے نہ دے پایا تو میں کہاں پہ کھڑا ہوں؟ پیسے چھوڑنے کی پوزیشن میں کھڑا ہوں یا پیسے چھیننے کی پوزیشن میں کھڑا ہوں؟ اگر آپ پیسے چھیننے کی پوزیشن میں کھڑے ہیں تو ادھار مت دیجیے، اور اگر آپ پیسے چھوڑنے کی پوزیشن میں کھڑے ہیں تو پھر ادھار دیجیے گا۔ ادھار دینا جو ہے یہ بہادری ہے، اور ادھار لینا جو ہے یہ حکمت ہے۔ ویٹ کیجئے، اگلے بندے کے سکھی ہونے کا انتظار کیجئے، اس کے بعد اس سے پیسے لیجئے، قسطیں بنا لیجئے، تھوڑے تھوڑے کر کے لے لیجئے، ضامن، گارنٹر، چیک سب کچھ لے لیجئے، لیکن کبھی بھی کسی کا اثاثہ مت لیجئے۔ آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ یہ ایک غلطی جو میں نے کی ہے، آپ یہ غلطی مت دہرائیے گا۔ اگر آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ کسی سے کوئی چیز خرید سکتے ہیں تو ضرور خریدیں، لیکن کسی کی مجبوری مت خریدیے گا۔ یہ سیلز کے رولز میں نہیں ہے۔ آپ کو بڑے بڑے لیکچرار، بڑی بڑی کتابیں، بڑے بڑے فلاسفر یہ سمجھائیں گے، یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ ریکوری میں اگر آپ کو بکری ملتی ہے بکری لے لیں، گائے ملتی ہے گائے لے لیں، بھینس ملتی ہے بھینس لے لیں،
گاڑی ملتی ہے گاڑی لے لیں، زمین ملتی ہے زمین لے لیں، گھر ملتا ہے گھر لے لیں، لیکن میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں کسی سے کبھی مت لیجیے گا۔ کسی کا مان، کسی کا غرور، کسی کا اثاثہ، کسی کا سب کچھ ہوتا ہے ایک جانور۔ یہ ایک جانور کبھی کسی سے مت لیجیے گا۔ ہاں، کسی بندے کے پاس 10 12 15 4 5 جانور کھڑے ہیں، 2 3 گاڑیاں ہیں، 4 5 موٹر سائیکلیں ہیں، وہ اس میں سے ایک بیچنا چاہتا ہے، 2 بیچنا چاہتا ہے، اپنے معاملات کو سیدھا کرنا چاہتا ہے، ضرور کیجئے، کرنا آپ کا حق بنتا ہے، لیکن جب کسی کے پاس کل ملا کے ہو ہی وہی کچھ تو مت لیجئے گا۔ ان چیزوں کے اجر آپ کو کہیں اور سے ملیں گے، اور ایسی ایسی جگہوں سے اور ایسی ایسی چیزوں سے ملیں گے جو کبھی آپ نے سوچے بھی نہیں ہوں گے، آپ کے وہم و گمان اور تصور میں بھی نہیں ہوں گے۔ زندگی چلتے رہنے کا نام ہے، وقت بدلتے رہتے ہیں، خدا نہ خواستہ کبھی یہ وقت آپ پہ بھی آ سکتا ہے۔ اس وقت سوچ لیجئے گا کہ خدا نہ خواستہ کل کو یہ وقت آپ پہ آیا، آپ کے ساتھ ایسا ہو، کوئی آپ کا اثاثہ لے جائے تو آپ کو کیسا فیل ہوگا۔ جب آپ یہ فیل کرنا سیکھ لیں گے تو آپ سیلز میں، مارکیٹنگ میں، ادھار میں، ریکوری میں، ہر چیز میں اچھے ہو جائیں گے، نمبر 1 ہو جائیں گے۔ کبھی بھی پریشانی یا پچھتاوے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آج تک کے لیے ہی اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ آپ کا دوست، آپ کا بھائی شاہد حسین جویا۔ والسلام، پاکستان زندہ باد۔